السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتسام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل آئی ایس ورلڈ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غوث پاک اور ایک شیطان کی لڑائی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ کافی خوبصورت ہونے والا ہے، تو آپ لوگ اس واقعے کو پورا سن کر جائیں۔ انشاءاللہ میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور غوث پاک کے نام سے اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث الاعظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ پر آ کر گرا۔ اس کے بعد سارے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، یعنی کہ جتنے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے ان سارے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے لوگ ادھر ادھر پھیل گئے۔ ڈر کا ماحول چھا گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے بالکل بھی نہ ہلے اور سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹا ہوا گریبان شریف میں باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی آپ نے بیان بند کیا، اور پھر سانپ زمین پر آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، آپ سے کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو لوگ پھر واپس سے وہیں جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو بھی نہیں پایا۔ تو پیارے دوستوں، اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے۔ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں نماز میں مصروف تھا کہ وہی سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ دیا اور اپنا منہ کھول دیا، اور پھر میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہی سانپ میری گردن سے لپٹ گیا اور پھر وہی سانپ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے باہر نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ سانپ غائب ہو گیا، اور پھر دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہی جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء کو ثابت قدم کے دستے حق پرست پر آزمایا ہے، مگر آپ کے جیسا کسی کو بھی نہیں پایا۔ پھر وہی جن آپ کا تائب ہو گیا، یعنی کہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پر بھوکا پڑا رہا۔ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل ایک نورانی صورت میں ظاہر ہوا جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک دم سے روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھارن کر لیا۔ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر کتب ربانی محبوب سبحانی پیر پیرا میر میرا الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیطان خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے اور مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے جب دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا اور دھمکاتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کو جب میں زوردار تماچا مار دیتا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتا، پھر میں پڑھنا شروع کرتا تو وہ جل جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، تو وہ شخص آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو، اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اے ملعون دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا، اور بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے ہیلے فندے اور جال ظاہر کیے۔ میرے استفسار یعنی میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں، اور میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے سارے جال ٹوٹ گئے اور پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب ہیں، یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ اس معاملے میں بھی میں نے مزید 1 سال توجہ اور جد و جہد کی، مگر وہ سب کے سب جال بھی ٹوٹ گئے۔ بیت الاسرار شریف میں ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کرک کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا جھبا لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب سب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا تھا۔ دنیا بن صبر کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، میں اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی میں وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے ڈرتا اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ مدتوں میں بیابانوں میں رہا ہوں اور اپنے نفس کو موذہ حادات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا رہا اور بالکل بھی پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا۔ اگر گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میں میرا یوں امتحان لیا گیا، پھر بار بار آنکھ لگ جاتی تھی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا تھا۔ فوراً میں نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ تو پیارے دوستوں، یہ واقعہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ غوث پاک کا واقعہ پسند آیا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام لوگوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اسی طریقے کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔